رشتہ داروں کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 37 اور 38 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتے، جن کا یقین ڈگمگاتا رہتا ہے، ڈھل مل یقین رہتے ہیں، عقیدہ، ایمان، اعتماد، بھروسہ اللہ پر جن کا کامل نہیں ہے، پکا نہیں ہے، ان کا حال خوشی میں اور ہوتا ہے اور دکھ میں اور ہوتا ہے۔ نعمت مل گئی، خوشی مل گئی، سہولت مل گئی تو پھر اللہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر خوش ہونے لگ جاتے ہیں، اترانے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے دوسری طرح آزمائش شروع کر دی، دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، ہاتھ ذرا تنگ ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ پر کامل ہوتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ پر پکا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ سہولت آ جائے، خوشی آ جائے، آسانی آ جائے، رزق کی فراخی ہو جائے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر تنگی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، پکے اور صحیح عقیدے والے بندے کی نشانی ہے کہ وہ کسی حال میں بھی رب کائنات سے اپنا تعلق توڑتا نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے کہ رزق میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زیادہ دے تب بھی اسی کی طرف سے ہے، تھوڑا دے تب بھی اسی کی طرف سے ہے، اچھا دے تب بھی اسی کی طرف سے ہے، روکھا سوکھا دے تب بھی اسی کی طرف سے ہے۔ روزی کا ضامن، رزاق، رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور وہ انسان کو دونوں طرح آزماتا ہے، کبھی کشادہ کر کے آزماتا ہے، دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی فراوانی کر کے آزماتا ہے، کبھی تنگی کر کے آزماتا ہے۔ فرمایا اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، بے شک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور تنگ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے۔ ایک ہے کہ ہماری نگاہ اپنے اسباب کی طرف جاتی ہے کہ جی فلاں وجہ سے میں نے یوں کیا تو میرا مال زیادہ ہو گیا، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے ہنر کو دیکھتے ہیں، اپنی ذہانت کو دیکھتے ہیں، اپنی چالاکی کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اس ہنر سے، میں نے اس فن سے، میں نے اس چالاکی سے، میں نے اپنے اس سمجھداری سے بڑا مال کما لیا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے ظاہری اسباب اگر اللہ ان کو مؤثر نہ کرے تو ہماری کوئی چالاکی، ہماری کوئی ذہانت، ہمارا کوئی فن ذرہ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے جب بھی فراوانی ہو اس کا تعلق اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے جوڑا جائے کہ میرے رب کی کرم نوازی ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، میرا اس کے اندر کوئی عمل دخل، کسی کمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تنگی ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہم سوچتے ہیں اچھا اس بچے نے یہ غلطی کی، اس فلاں بندے نے یہ غلطی کی، میرے سے یہ غلطی ہوئی، یوں اگر کر لیتا تو پھر یوں نہ ہوتا،
ہمیں نقصان بھی اسی کی طرف سے سمجھنا چاہیے، تنگی بھی اسی کی طرف سے سمجھنی چاہیے۔ اسباب تنگی کے بھی ہوتے ہیں، اسباب فراوانی کے بھی ہوتے ہیں۔ اس سارے جہان کو اللہ نے جوڑا ہی اسباب کے ساتھ ہے، یہ دار الاسباب ہے، لیکن ایمان والے کی نگاہ اسباب پہ نہیں جاتی، مسبب الاسباب پہ جاتی ہے۔ اس کا یقین و اعتماد اسباب پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس ذات پہ ہوتا ہے جس کے قبضے میں اسباب ہیں، جس کے اسباب بھی محتاج ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا کہ جو کچھ میرا ہے، میرے پاس ہے، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ عقیدہ جب پکا ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ اگر اللہ نے تھوڑا لکھا ہے تو تھوڑا ہی ملنا ہے، اگر اللہ نے زیادہ مقدر کیا ہے تو زیادہ ہی ملنا ہے، جب یہ نظریہ، یہ عقیدہ پکا کامل ہو جائے گا، اب بندہ کبھی بخل نہیں کرے گا، اب بندہ کبھی کنجوسی نہیں کرے گا، اب یہ نہیں سوچے گا اگر یہاں خرچ کر دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ اس کو یقین ہے کہ میرے اللہ نے جو میرا لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ اب وہ کسی رشتہ دار کا حق نہیں مارے گا، اب وہ کسی کی وراثت پہ قبضہ نہیں کرے گا، اب وہ کسی کے ساتھ دھوکہ فریب جھوٹ نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ملنا وہی ہے جو میرا مقدر ہے۔ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہاں جو 5 چیزیں طے کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہمارا روزی بھی ہوتا ہے۔ ماں کی پیٹ میں جس دن روح پھونکی جاتی ہے اسی دن طے کر لیا جاتا ہے کہ اس نے مرنے تک کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پھر مسلمان ڈھل مل یقین ہو، تو پھر ایمان کیا، شریعت کیا، پھر پیغمبر کا کلمہ کیا۔ جب کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے خبر دے دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں آپ کا روزی موت تک کا لکھ دیا گیا ہے، اور ساتھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے لکھا روزی وہی ہے، اگر بندہ حرام کی طرف سے کمائے گا تو اتنا حلال والا کم کر دیا جائے گا، اگر وہ حرام کی طرف سے نہ لیتا نہ کماتا تو اس کو اتنا ہی حلال کی طرف سے ضرور ملتا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے بندے کا، اس پر 100% لوہے کی لٹ کی طرح عقیدہ ایمان پکا ہونا چاہیے۔ تو جب بندے کے اندر یہ عقیدہ پک جائے گا، فآت ذی القربى حقہ، پھر رشتہ داروں کو اس کا حق خوشی خوشی دے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس سے میرا مال کم نہیں ہوگا۔ اور عجیب لفظ ہے، اللہ نے رشتہ داروں کے دینے کو حقہ، اس رشتہ دار کا حق کہا ہے۔ کسی کو دے کے منت مت سمجھنا، احسان مت سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ سے اللہ نے اس کا حق دلوایا ہے، یہ اس کا حق تھا۔ اللہ میرے ہاتھ کے بغیر کسی اور طریقے سے بھی اس کو دے سکتا تھا، رب کے لیے کون سا مشکل تھا؟ اگر اس نے میرے ہاتھ کو واسطہ بنا لیا ہے، کسی جانور کو بھی آپ چارہ ڈال رہے ہیں تو یہ آپ اللہ کا شکر کریں۔ کسی پرندے کو آپ روزی دے رہے ہیں، آپ بہانہ بن رہے ہیں، کسی پرندے کو پانی پلانے کا آپ بہانہ بن رہے ہیں تو شکر کریں، روزی تو ان کو میرے اللہ نے دینی تھی، کھلانا پلانا ان کو میرے اللہ نے تھا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ کو ذریعہ بنا لیا ہے تو یہ اس کا احسان مانے، اس نے آپ کے ہاتھ سے دیا۔ یہی حال اپنے گھر کے بیوی بچوں کا ہے۔ گھر میں جو بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جن کی روزی کی بظاہر اللہ نے سبب کے طور پہ، ذریعے کے طور پہ گھر کے سربراہ کو قبول کر لیا ہے۔ کسی کی تنخواہ ہے، کسی کا فلاں ہے، کسی کی فلاں ہے، وہ احسان مت جتلایا کرے کہ میں تمہیں روزی دے رہا ہوں، میری تنخواہ نہ ہوتی تو تم کیا کرتے، میری آمدنی نہ آتی تم کیا کرتے۔ میرے اللہ کا فضل ہے، روزی ان کو میرے اللہ نے دینی ہے۔ تو مر بھی جائے گا، تیری تنخواہ بند بھی ہو جائے گی، تب بھی روزی اللہ دیتا رہے گا۔ یہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ذریعے کے طور پہ مجھے قبول کر لیا ہے، اور یہ صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی جو تم رشتہ داروں کو دے رہے ہو اقربا کے طور پر، رشتہ داری کے طور پر، جو تمہارے گھر سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ ان کو فائدہ تمہاری طرف سے مالی پہنچ رہا ہے، تو اس پر احسان مت جتلاؤ، یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔
رشتہ داروں کا اللہ نے حق رکھا ہے، والمسکین، مسکین کو بھی جو دے رہے ہو یہ بھی اس کا حق ہے، اللہ نے تیرے مال میں رکھا ہے، وابن السبیل، کوئی مسافر یہاں آ گیا ہے، ویسے وہ پیچھے اپنے گھر میں علاقے میں امیر ہو یا غریب ہو لیکن یہاں آیا، فی الوقت اس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے مال میں اس کا حق ہے، وابن السبیل، اس مسافر کا بھی حق ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو ان کا حق دو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی۔ اس میں اللہ نے اشارہ کر لیا کہ مال خرچ کرتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن کچھ خرچ کرتے ہیں ناموری کے لیے، اپنی کچھ جتلانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ ہیں، جیسے ہم شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں ناموری کے طور پر کہ پتہ چلے گا کہ فلاں نے پیسہ خرچ کیا ہے، اور کچھ یہ ہے کہ یریدون وجہ اللہ، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بس اللہ تو راضی ہو جا، تیرے دیا ہوا ہے، اب میرے ہاتھ سے گیا ہے، میرا اپنا تو کچھ نہیں گیا ہے، یہ تو تیری امانت تھی جو تو نے میرے ہاتھ میں رکھی تھی، میں نے آگے پہنچا دی ہے، وہ تیری طرف سے دی ہوئی امانت تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، تو خوش ہو جائے، تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جن لوگوں کی نیت ارادہ اللہ کی رضا کا ہوگا، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے، کامل طور پہ کامیاب ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔